پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ سیدنا شفیع نبینا والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات ہو چلی ہو. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو. اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے. اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے. قدموں میں تیرے سجدہ ہو میری روح ہو چلی ہو. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میری طرف سے غریب کو دے دیں. دور پاک پہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وہ ہے ولی سب ولیوں کا شیر خدا کا جانی ہے. وہ ہے ولی سب ولیوں کا شیر خدا کا جانی ہے. وہ ہے ولی سب ولیوں کا شیر خدا کا جانی ہے. پیر ہے سارے پیروں کا غوث قطب ربانی ہے. پیر ہے سارے پیروں کا غوث قطب ربانی ہے.
غوث کی میرے شان تو دیکھو، کیا کہنا سبحان اللہ۔ غوث کی میرے شان تو دیکھو، کیا کہنا سبحان اللہ۔ نانا ہے محبوب خدا وہ محبوب سبحانی ہے، نانا ہے محبوب خدا وہ محبوب سبحانی ہے۔ اور میری مدد کو تین ہے کافی، اور یہ تینوں یکتا ہے۔ میری مدد کو تین ہے کافی، اور یہ تینوں یکتا ہے۔ ایک ہے اللہ، ایک محمد، ایک شہ جیلانی ہے۔ ایک ہے اللہ، ایک محمد، ایک شہ جیلانی ہے۔ پیر ہے میرا غوث کا مظہر، اس جیسا بھی کوئی نہیں۔ پیر ہے میرا غوث کا مظہر، اس جیسا بھی کوئی نہیں۔ غوث بھی میرا لاسانی، اور مرشد بھی لاسانی ہے۔ غوث بھی میرا لاسانی، اور مرشد بھی لاسانی ہے۔ اس در کی گدائی پائی ہے الحمدللہ سالم نے۔ اس در کی گدائی پائی ہے الحمدللہ سالم نے۔ جس در کے گدا کی ٹھوکر میں شاہی ہے سلطانی ہے۔ جس در کے گدا کی ٹھوکر میں شاہی ہے سلطانی ہے۔ وہ ہے ولی سب ولیوں کا، اور شیر خدا کا جانی ہے۔ پیر ہے سارے پیروں کا، اور غوث و قطب ربانی ہے۔ دور پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آئیے نعت و محبت کے بعد اب میں خطاب فرمانے کے لیے دعوت میں جس سے حضرت اللہ مولانا شہباز قادری صاحب آئے، اور اپنے ایمانی حق والی بیان سے ہم لوگوں کے دلوں کو منور مزلہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد
فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم جعلناك على شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون صدق اللہ العظیم بلغنا رسولہ النبی الامیر الکریم نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کہ اس نے ہمیں اولیاء کرام کے ذکر کرنے کے لیے یہاں جمع کیا، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور ای سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدائے بخشندہ، کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ ہم نے محنت کر کے نہیں حاصل کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ یہ اولیاء کی محبت۔ یوں تو زمانے میں بہت سارے مسلمان ہیں، رہتے ہیں، بستے ہیں، لیکن اولیاء کرام کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، صالحین کی محبت، شہداء کی محبت، صدیقین کی محبت کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری محبتوں کو اگر کسے عطا فرمایا تو الحمدللہ وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا تعلق حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک بغیر انقطاع کے، بغیر ٹوٹے ہوئے الحمدللہ چل رہا ہے۔ جتنے بھی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے بعد صدیقین، شہداء اور صالحین آئے، جتنی بھی یہ جماعت صالحین کی آئی، الحمدللہ ہم تمام صالحین کی جماعت کو مانتے ہیں، اور صرف مانتے نہیں بلکہ الحمدللہ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور الحمدللہ یہ محفلیں سجاتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وقت ہو گیا تو بتا دیں، لیکن کھڑی نہیں ہے سامنے۔ ہاں ٹھیک، جزاک اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں 11ویں شریف جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ یقیناً بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ عنہ تشریف لائیں اور پیدا ہوئے الحمدللہ، اور پھر ایک عالم نے دیکھا، ایک زمانے نے دیکھا کہ ایسے حضور غوث پاک نے علم سے اور تقوی و طہارت سے اس زمانے کو بھر دیا کہ پھر ایک عالم نے آپ کے وہ سارے کمالات، وہ ساری کرامات دیکھی الحمدللہ۔ آج جو میری گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے شریعت اور طریقت۔ شریعت اور طریقت۔ خطبہ مسنونہ میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک عمدہ راستہ یعنی شریعت عطا فرمائی، تو تم کیا کرو؟ اس کی اتباع کرو اور نادانوں کی خواہشات پر نہ چلو اور ان کی پیروی نہ کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ ہم نے بہت پیارا راستہ جو کہ شریعت کہلاتی ہے وہ تمہیں عطا فرمائی، اور اپنی خواہشات پر نہ چلنا اور نہ ہی کسی نادان کے پیچھے چلنا، کہ ہم نے اس میں ساری چیزیں تمہیں کھول کھول کر واضح طور پر بیان فرما دی۔ اور شریعت کہتے ہی کسی چیز کو ہے، وہ بھی سماعت کریں۔ شریعت یہ شرع سے ماخوذ ہے، یعنی یہ شرع سے نکلا ہوا لفظ ہے شریعت، اور شرع کے معنی کیا ہے؟ ایک دم صاف سیدھا راستہ، اس کے معنی ہے۔ تو الحمدللہ شریعت اور طریقت جو کہ آج ہمارا موضوع ہے، کہ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کئی بزرگان دین، بڑے اولیاء و کتب کے انشاءاللہ تبارک و تعالی ذکر کے ساتھ، ان کے اقوال کے ساتھ اپنی گفتگو کو انشاءاللہ تبارک و تعالی منظم کرنے کی کوشش کریں گے اور مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح ہمارے بزرگان دین نے شریعت پر پہلے مکمل چل کر بتایا اور پھر طریقت کی تعلیم دی
الحمدللہ۔ تو ہم جب بزرگان دین کے ماننے والے ہیں، حضور غوث پاک کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں بھی کیا چاہیے کہ شریعت کو مکمل طور پر فالو کریں۔ پھر اس کے بعد میں طریقت کا معاملہ آتا ہے، اور شریعت اور طریقت یہ کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتی، یہ لازم و ملزوم ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ شریعت اگر جسم ہے تو طریقت روح ہے۔ یہ اتنا گہرا تعلق ہے دونوں کا کہ جسم کے بغیر بھی انسان نہیں رہ سکتا اور روح کے بغیر بھی انسان نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شریعت یہ ایک الگ چیز ہے، طریقت یہ ایک الگ چیز ہے، یہ بظاہر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو کہیں نہ کہیں ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں۔ تو ان کی باتوں پر نہیں آنا، بلکہ شریعت اور طریقت ہمارے بزرگان دین نے اس پر عمل کر کے ایسے بتایا کہ یہ دونوں چیزیں بالکل یکساں ہیں، ایسی ملی ہوئی ہے الحمدللہ۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث سے ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کسے کہتے ہیں۔ قرآن شریف میں تو ہم نے الحمدللہ اس کی آیت پڑھ لی، اس کا ترجمہ پڑھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں شریعت اور بہت عمدہ اچھا راستہ عطا فرمایا، لہٰذا تم اس کی اتباع کرو، یعنی شریعت پر چلو اور نادانوں کی پیروی نہ کرنا اور اپنے ہوائے نفس کی پیروی نہیں کرنا، اپنے نفس کی اور اپنی طبیعت کی پیروی نہیں کرنا۔ شریعت ہم نے تمہیں عطا کر دی، قرآن میں پورا حکم بیان کر دیا گیا ہے، احادیث اس کی ہمیں تفسیر بتاتی ہے اور اس کا نچوڑ بتاتی ہے، الحمدللہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو پھر اب راستے بھٹکنے کے بہت کم ہو جاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ علماء سے رجوع کریں اور ان سے جا کر سیکھیں کہ شریعت کیا ہے اور طریقت کیا ہے۔ جب تک یاد رکھیں شریعت نہیں آتی، طریقت کا بھی دامن ہم تھام نہیں سکتے۔ جیسے کہ ہم نے اسٹارٹ میں بتایا کہ شریعت اور طریقت یہ لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ کیسے؟ جیسے ایک جسم اور ایک روح اپنے آپ میں جڑی ہوتی ہے کہ روح کا جب روح نکل جاتی ہے تو پھر جسم بیکار ہو جاتا ہے، نہ وہ ہلتا ہے نہ ڈلتا ہے، جسم بالکل بیکار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں گلنا اور سڑنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے شریعت اور طریقت کا معاملہ ہے کہ جب شریعت ہوگی طریقت نہیں ہوگی تب بھی معاملات خراب ہو سکتے ہیں، اور جب طریقت ہوگی شریعت نہیں ہوگی تب بھی معاملات خراب ہو سکتے ہیں اور ہم ادھورے ہو سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت فیہ۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بندہ اس وقت تک کامل ایمان حاصل کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنی طبیعت کو، اپنی خواہشات کو کس کے تابع نہ کر لے؟ شریعت کے تابع نہ کر لے۔ بندہ اس وقت تک ایک مسلمان مومن ہرگز نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنی طبیعت کو، اپنی خواہشات کو، جو آپ کا انٹرسٹ ہے اس کو بالکل ختم کر دے اور اس کو بالکل رون دے اور شریعت کے تابع ہو جائے۔ وہ شریعت کے مکمل تابع ہو جائے گا، اس کے بعد ہی وہ کامل مومن بن سکتا ہے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے۔ آئیے اب ہم وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑے تھوڑے انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور غوث پاک کا ارشاد الحمدللہ ہم سماعت کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دین اسلام کا ایک پھلدار درخت ہے۔ کیا؟ شریعت یہ دین اسلام کا ایک پھلدار درخت ہے اور یہ سورج کے مانند ہے کہ یہ روشنی عطا کرتا ہے، اور پھر آگے یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ راتوں میں بھی دن کا کام کرتا ہے، یہ راتوں میں بھی روشنی عطا کرتا ہے۔ کیا؟ شریعت جس کے پاس ہوگی تو وہ اندھیرے میں بھی بھٹک نہیں سکتا، یعنی کب اس کے اوپر کیا وقت آ جائے، انسان کے اوپر کیسی ہی آزمائش کا وقت آ جائے
اور کیسے ہی اس کے اوپر برا وقت آ جائے، اگر اس کے پاس شریعت کا دامن ہوگا تو پھر وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا اور وہ نہ کبھی بھٹک سکتا ہے۔ یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اب آئیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں شریعت سے متعلق۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہرگز طریقت کا علم ایسے لوگوں سے نہ لینا، طریقت میں اپنا امام اور اپنا پیر ایسے لوگوں کو نہ بنانا جن کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے، اور جو قرآن کو صحیح ڈھنگ سے نہ پڑھنا جانتے ہو، نہ قرآن ان کو یاد ہے، نہ حدیث سے ان کا کوئی تعلق ہے، نہ انہیں حدیث پڑھنے آتی ہو، نہ سمجھنے آتی ہو۔ یہ ہمیں ایک معیار دے رہے ہیں، ایک پیمانہ دے رہے ہیں حضرت جنید بغدادی کہ اگر کسی کو طریقت میں اپنا پیر بنا رہے ہو، کسی کو بھی اپنا جب پیر بنا رہے ہو تو خبردار پہلے یہ چیزیں اس کے اندر پرکھ لینا کہ وہ قرآن کو جانتا ہے یا نہ جانتا ہے، حدیث کو وہ پڑھنا، یاد کرنا، سمجھنا جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے، یہ غور سے دیکھ لینا اور یہ پرکھ لینا۔ تو الحمدللہ ہمارے سامنے معیار دے دیا گیا، حضور حضرت جنید بغدادی نے ایک معیار دے دیا کہ کیسے اگر ہم کسی کو پیر بنانا چاہیں تو کیسے ہم اس کو پرکھیں اور کیسے انہیں ہم دیکھیں کہ یہ واقعی میں شریعت کا پابند ہے یا نہیں۔ یقیناً ہم تو بہت بے لائق لوگ ہیں اور بہت ہی کم حیثیت والے لوگ ہیں، اگر بڑے لوگوں کو ہم کیسے پرکھیں گے؟ تو یہ بھی آپ کے پاس آپشن نہیں بچتا۔ ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر آپ کسی کو طریقت میں اپنا امام بنانا چاہتے ہو، اپنا پیر بنانا چاہتے ہو، تو اگر تمہارے اندر یہ حیثیت نہیں، یہ تمہارے اندر سکت نہیں کہ تم اس شخص کو پرکھ سکو اور اس شخص کو شریعت کے مطابق سمجھ سکو، تو کیا کرو؟ اپنے علماء کے پاس جاؤ، اپنے علماءوں کے پاس جاؤ، اپنے عالموں کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ہمیں طریقت میں کسی کو امام بنانا ہے، اپنا پیر بنانا ہے، تو ہمیں کسے چننا چاہیے؟ وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی صحیح رہنمائی کریں گے اور صحیح گائیڈنس کریں گے۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس سارے طریقے موجود ہیں۔ اب آئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس سے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ شریعت اور طریقت یہ کیا چیزیں ہیں اور ان دونوں کا آپس میں کیا میل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شریعت یہ ایک منبع ہے، یہ ایک سورس ہے، اور طریقت اس میں سے نکلا ہوا ایک دریا ہے۔ شریعت یہ ایک منبع ہے اور یہ ایک سورس ہے، اور اس میں سے نکلا ہوا ایک دریا وہ کیا ہے؟ طریقت۔ اور پھر آگے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بظاہر اگر کوئی دریا سے پانی نکل کر نہروں میں آ جائے، کوئی دریا سے پانی نکل کر نہروں میں آ جائے تو ہم ان نہروں سے الحمدللہ کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ ان نہروں سے ہم پانی لے کر اپنا کام مکمل کر سکتے ہیں، اور وہ نہریں ہمارے لیے بالکل اکتفا ہو جاتی ہیں اور کافی ہو جاتی ہیں وہ نہریں، پھر ہمیں دریا کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ شریعت اور طریقت کا یہ معاملہ ہے کہ شریعت سے جب یہ دریا نکلا اور طریقت میں جب یہ آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہے تو ہمیں ہر وقت شریعت کی ضرورت پڑے گی، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ شریعت سے نکلا ہوا پانی یا دریا صرف ہم نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے فیض حاصل کرتے رہے اور شریعت کو چھوڑ دیا، ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ طریقت جب اس وقت تک آپ کے لیے کافی ہوگی جب تک کہ شریعت کا دامن تھام نہ لیں، آپ لوگ جب تک شریعت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ نہ لیں، جب تک آپ طریقت کے اوپر نہیں چل سکتے۔ تو یہ ہمارے ائمہ نے اور اولیاء کرام نے الحمدللہ ہمیں بتایا کہ شریعت اور طریقت کا کیا معاملہ ہے اور کتنی باریکیاں ہیں، اور کتنی باریکیوں سے ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے اور پرکھنی چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، سردار اولیاء، سرخیل اولیاء، الحمدللہ میں نے جتنے کے تقریباً اقوال سنائے آپ کو، تقریباً اولیاؤں کے امام گزرے
حضور غوث پاک حضرت جنید بغدادی، اور پھر اس کے بعد میں اور کئی اقوال سنائے آپ کو، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا بھی سنایا. تو یہ سارے لوگ ولایت میں ان کا نام ہے الحمدللہ. تو ان کے اقوال ہم نے سنائے آپ کو، اور ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی کہ شریعت اور طریقت کیا چیز ہے. انہوں نے ہمیں کتنا واضح طور پر بتایا اور صاف طریقے سے بتایا. اب آگے چلیے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگرد نے یہ کہا کہ فلاں گاؤں میں ایک ولی کا بہت زیادہ چرچا ہے اور ان کی ولایت کا بہت زیادہ چرچا ہے، آپ چلیں وہاں ہم دیکھتے ہیں، ان کی ولایت کے معاملات دیکھتے ہیں. تو حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہو تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کی ولایت کے کارنامے اور کیا کیا کرامات کا صدور ان سے ہو رہا ہے، وہ دیکھتے ہیں. اتنا ہوا کہ وہ لوگ اس سفر کے لیے نکلے، اس گاؤں کے لیے. جب وہاں جا کر پہنچ گئے تو کافی دنوں کا سفر کر کے یہ لوگ وہاں پہنچے تھے. کافی دنوں کا سفر کر کے یہ لوگ وہاں پہنچے تھے کہ وہاں ان کے کرامات اور ان کے معاملات دیکھیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ولایت کا مقام عطا فرمایا. تو بتاتے کہ اتنے دنوں کا سفر کرنے کے بعد جب وہ جا کر جب پہنچے تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک بات پر ان کی غور کیا، ایک بات پر غور کیا. وہ کیا بات تھی؟ وہ یہ بات تھی کہ انہوں نے استغفر اللہ کعبے کی طرف تھوک دیا. وہ جو ولی تھے جن کی ولایت کا چرچا ہو رہا تھا اور جنہیں دیکھنے کے لیے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر ولی حاضر ہوئے تھے، جب انہیں دیکھا تو کیا دیکھا؟ قبلے کی طرف رخ کر کے انہوں نے تھوک دیا. اور پھر اس کے بعد میں جیسے ہی وہ عمل کو دیکھا انہیں سلام تک آپ نے نہیں کیا، اور اپنے شاگرد کو لیا، اپنے مرید کو لیا ساتھ میں اور واپس چلنے لگے. تو مرید بڑے پریشان ہوئے، حیران ہوئے. انہیں تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ کیا معاملات ہیں، اور اتنی دور سے ہم چلے ہیں تو ایسے کیا معاملات آ گئے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بغیر انہیں سلام کیے ہوئے، بغیر ملاقات کے چل رہے ہیں، واپس لوٹ رہے ہیں. کیا معاملات ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ حضور کیا معاملات ہیں؟ ہم تو بڑے دنوں کا سفر کر کے یہاں آئے ہیں اور بڑی دقتوں کا ساتھ سامنا کرتے ہوئے ہم یہاں پہنچے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ملاقات بھی نہیں کرنی، نہ انہیں آپ نے سلام کیا. تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنہیں قبلے اور کعبے کی سمت کا، جنہیں قبلے کا احترام نہیں معلوم، قبلے کی تعظیم نہیں معلوم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسرار اور رموز سے کیا واقف ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات سے اور اس کی تجلیات سے کیسے واقف ہو سکتا ہے؟ انہیں تو قبلے کا احترام نہیں معلوم کہ قبلے کی طرف تھوکا جاتا ہے یا نہیں جاتا، یہ تک نہیں معلوم. تو شریعت کی دیکھیں آپ کیسی پابندی کرتے تھے ہمارے اولیاء کرام، کیسی شریعت کی پابندی کرتے تھے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے کیا معاملات تھے؟ آپ کا بھی واقعہ بڑا مشہور ہے. کیا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جب گیلان سے پڑھنے کے لیے جب بغداد معلیٰ تشریف لائے تو آپ نے تقریباً 20-25 سال باقاعدہ استاذوں کے سامنے زانو تلمس طے کیا. استاذوں کے سامنے مدرسے میں آپ نے باقاعدہ تعلیم حاصل کی، اور بہت دقتوں کے ساتھ، بہت پریشانیاں اٹھا کر، گھر سے دور، والدہ سے دور، اپنی والدہ سے دور رہ کر اکیلے آپ نے علم حاصل کیا. 20-25 سالوں تک صرف علم حاصل کرتے رہے. پھر اس کے بعد میں کیا کیا؟ پھر اس کے بعد میں آپ نے جنگلوں کا رخ کیا، اور پھر اس کے بعد میں آپ نے عبادات اور ریاضات ایسی کر لی. آپ خود فرماتے ہیں جب آپ نے علم حاصل کر لیا تو آپ فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت قطبہ، کہ میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قطب بنا دیا. تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات دیکھیں کہ اتنا علم حاصل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قطب بنا دیا. یعنی آپ نے شریعت کو اتنا حاصل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو طریقت کا امام بنا دیا.
تو دیکھیں آپ کیسے شریعت اور طریقت لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ اور حضور غوث پاک نے یہ اپنی زندگی میں عملاً برت کے دکھایا کہ طریقت خود الگ سے کوئی چیز نہیں۔ حضرت حضور اعلیٰ حضرت کے ایک شاگرد رشید ہے حضرت صدر الشریعہ، حضرت صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ فرماتے ہیں کہ کچھ جاہل صوفی یہ واویلا کرتے ہیں اور یہ لوگوں میں وہم ڈالتے ہیں کہ شریعت یہ ایک الگ چیز ہے، طریقت یہ الگ چیز ہے، یہ دونوں الگ الگ چیز نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، یہ صدر الشریعہ فرماتے ہیں۔ تو حضور غوث پاک نے عملاً برت کے ہمیں دکھایا کہ یہ شریعت اور طریقت دونوں الگ الگ چیز نہیں، یہ ایک ہی چیز ہے۔ اور پھر سنتے جائیں کہ شریعت کو کیسے حاصل کیا، شریعت کو ایسے حاصل کیا اور اس وقت کا اتنا علم حاصل کیا کہ آپ جب تقریر کرنے کے لیے، آپ گفتگو کرنے کے لیے جب بیٹھتے تو بڑے بڑے علماء اور فضلاء اور بڑے بڑے کتب آپ کے سامنے بیٹھ کر وہ آپ کا درس سنتے، آپ کا درس سنتے، یہاں تک کہ 90,000 تک بھی لوگ وہاں اس مجمع میں موجود ہوتے جو آپ کا درس سنتے تھے، اور درس پھر ایسا ہوتا اور آپ کا علم اور آپ کے کلام میں ایسی تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی کہ ہر تقریباً جلسے میں کئی لوگوں کی روح پرواز کر جاتی، کئی لوگ انتقال کر جاتے وہ آپ کا کلام سن کر۔ ایسی شیریں زبان اور ایسا فصیح کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ رہنے والے تھے عجم کے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عربیوں کے سامنے لا کر اور پھر ایسا کلام عطا فرمایا کہ عربی لوگ اس وقت کے دنگ رہ جاتے آپ کا کلام اور فصیح کلام سن کر اور آپ کی تعلیمات سن کر۔ تو اللہ تبارک، تو ایسا علم آپ نے حاصل کیا۔ اور پھر اس کے بعد میں ایک واقعہ منقول ہے کہ اس وقت کے جو بہت بڑے محدث تھے، امام جوزی ان کا نام تھا رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث گزرے اس زمانے میں، جتنے بھی علماء اور فضلاء تھے وہ ان سے تعلق حاصل کرتے، ان کی شاگردی اختیار کرتے اور ان سے حدیث کا علم حاصل کرتے، بہت بڑے وہ محدث گزرے۔ تو انہیں ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک خیال گزرا کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے بہت علم عطا کیا ہے، بہت علم عطا کیا ہے، ایک زوم آ گیا، خیال آیا، اتنا آنا تھا کہ ان کے ساتھ ایک شاگرد ہوتے تھے جو ان کے ساتھ رہتے تھے، انہوں نے ایک چیز انہیں عرض کی کہ حضور ہم ایک مجلس میں چلتے ہیں، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں چلتے ہیں، وہ واعظ و نصیحت فرماتے ہیں، ہم اس کو سن لیتے ہیں، وہ کیا بولتے ہیں، وہ کیا تعلیمات عطا کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں اس کو۔ تو یہ پہلے تو تھوڑے سے ہچکچانے لگے، لیکن پھر جب فورس بڑھا اور جب شدت شاگرد کی بڑھی کہ آپ چلیے، تو پھر انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں، اور پھر ایک چادر اپنے اوپر ڈال لی تاکہ یہ خیال سے کہ کہیں مجھے کوئی دیکھے اور یہ نہ سوچے کہ اتنے بڑے عالم اور کس کی مجلس میں آئے ہوئے، تو ایک چادر ڈال کے، یعنی ایک خیال گزرا تھا، ایک زوم تھا کہ اللہ نے مجھے بہت علم عطا کیا، تو جا کر کس کی بارگاہ میں بیٹھے، ایک ولی کی بارگاہ میں بیٹھے، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بیٹھے۔ حضور غوث پاک اس وقت سورہ والضحیٰ کی تفسیر بیان کر رہے تھے، بتاتے کہ حضور غوث پاک نے ایک تفسیر بیان کی تو یہ پیچھے سے کہنے لگے ہاں یہ مجھے معلوم ہے، پھر دوسری تفسیر بیان کی، تیسری بیان کی، اور یہ ہر وقت یہ کہتے تھے کہ ہاں یہ مجھے معلوم ہے، ہاں مجھے معلوم ہے۔ ایسے حضور غوث پاک نے اس سورہ والضحیٰ کی 11 تفسیریں بیان کی، الگ الگ تشریح بیان کی 11، اور یہ سب کے بعد یہ کہنے لگے امام جوزی کہ ہاں مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے۔ اس کے بعد میں حضور غوث پاک، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا علم عطا کیا تھا اور آپ کے قلب کو اتنا منور اور پاکیزہ کیا تھا کہ آپ جان لیتے تھے کہ آپ کی مجلسوں میں کون کون آ کر بیٹھا ہے اور کن خیالات کے ساتھ آ کر بیٹھا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرما دیا تھا۔ تو جب آپ 11 تفسیریں بیان کر چکے تو پھر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے جو کچھ بھی بیان کیا یہ قال کے معاملات تھے، اب میں حال کی طرف آتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد میں ایک ایک تفسیر جیسے جیسے بیان کرنی شروع کی تو
یہ کہنے لگے امام جوزی کہ مجھے نہیں معلوم، اور بالکل آپ رقص میں آ گئے اور وجد میں آ گئے، اپنے کپڑے پھاڑ دیے آپ نے اور جنگلوں میں نکل گئے. اور پھر اس کے بعد میں آپ نے حضور غوث پاک کے پاس آ کر توبہ کی، اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی کہ معاذ اللہ یہ خیال گزر گیا تھا مجھے. تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیں آپ شریعت اور طریقت کا کیسے سنگم ہے کہ ایک مجلس میں جہاں اولیاء اور قطب بیٹھ کر آپ سے طریقت اور شریعت کا علم لے رہے ہیں، وہی علماء اس وقت کے بڑے بڑے جید آپ سے شریعت کا بھی علوم لے رہے ہیں اور طریقت کا بھی. یعنی گویا کہ ایک ساتھ آپ علماء و فضلاء کو بھی سیراب کر رہے ہیں. ایسے سمندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنایا تھا شریعت اور طریقت کا کہ آپ ایک جگہ علماء اور فضلاء کو بھی سیراب کر رہے ہیں علم سے، اور ایک جگہ آپ قطب و اولیاء و اقطاب کو بھی فیضیاب کر رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ اور شریعت اور طریقت کے یہ میل ہونا چاہیے، اور ایسا لازم اور ملزوم ہونا چاہیے. شریعت کا یہ تعلق ہے الحمدللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں تو عرض کرتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ ہم نے کئی اقوال سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن کی آیت سے الحمدللہ ہم نے یہ مفہوم کو سمجھا، آج کی اس موضوع کو سمجھا اور سمجھنے کی کوشش کی کہ شریعت اور طریقت یہ باہم ایک ہی ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے بچھڑے ہوئے نہیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی ہے. جیسے ایک جسم اور ایک جان ہوتی ہے، ایک جسم اور روح ہوتی ہے، ویسے ہی شریعت اور طریقت ہے. لیکن آج کی گفتگو سے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک سبق رکھنا چاہتا ہوں، ایک پیغام رکھنا چاہتا ہوں. پھر وہ پیغام رکھ کے انشاءاللہ 2-4 منٹ میں ہم وہ پیغام رکھ کے پھر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ آج کئی جاہل صوفی جو اپنے آپ کو بظاہر صوفی بتا رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ ایک جاہل ہے. نہ انہیں قرآن کا صحیح علم ہے، نہ انہیں احادیث معلوم ہے، نہ انہیں فرائض علوم کی کوئی جانکاری ہے. لیکن ہمارے کچھ بھائی جو کہ بھولے بھالے لوگ اور کم علم لوگ ان کی صحبتوں میں بیٹھ رہے ہیں اور ان کی صحبتوں کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں بیان کر رہے ہیں اور ہمیں فیضیاب کر رہے ہیں. خدارا اپنے آپ کو بہت غور کے ساتھ کسی کے جب آپ دامن تھام رہے ہیں طریقت میں، کسی کو اگر اپنا امام بنا رہے ہیں، تو ہم نے ابھی کئی اپنی گفتگو سے یہ باتیں سیکھی کہ ان میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، ان میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. غالباً امام بخاری کی بھی ایک بات یاد آتی ہے کہ آپ نے تقریباً 1 مہینے کا سفر فرمایا صرف ایک حدیث لینے کے لیے. ایک حدیث لینے کے لیے 1 مہینے کا سفر آپ نے فرمایا، اور جب جن سے وہ حدیث لینے کے لیے گئے تو بتاتے کہ وہ مسجد سے باہر نکل رہے تھے تو ان کا جو پیر تھا پہلے مسجد سے بایاں پیر نکلنا چاہیے تو ان کا دایاں پیر باہر نکل گیا. یا پھر وہی معاملات جو میں نے حضرت بایزید بستامی کے متعلق آپ لوگوں کو سنائے تھے کہ وہ چیز انہوں نے قبلے کی طرف تھوکتے ہوئے ان شخص کو دیکھ لیا جن سے یہ حدیث لینے کے لیے آئے تھے. بتاتے کہ اتنی لمبی مسافت طے کرنے کے بعد ایک حدیث لینے کے لیے جب آئے اور یہ معاملہ دیکھا تو آپ حدیث نہیں لیے، آپ نے وہ حدیث نہ لیتے ہوئے آپ اپنے گھر لوٹ آئے اور اپنی جگہ پر تشریف لے گئے. تو دیکھیں آپ شریعت اور طریقت کے معاملات کیسے ہوتے ہیں اور شریعت اور طریقت کتنی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور کتنی ایک دوسرے سے چمٹی ہوئی ہیں. تو میں بتانے جا رہا تھا وہ یہ کہ ہم معاذ اللہ ایسے لوگوں کے پاس جانے لگ گئے ہیں اور ایسی بری چیزیں اور ان کی صحبتوں میں رہ کر وہ سکھا رہے ہیں کہ ہر چیز وہ بتا رہے ہیں کہ طریقت ہی ہر چیز ہے. با جماعت نمازیں ادا نہیں کر رہے ہیں، اور ان سے کچھ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ نمازیں کیوں نہیں ادا کر رہے، تو معاذ اللہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے میں نماز ادا کرتے ہیں اور مکہ میں نماز ادا کرتے ہیں. معاذ اللہ رہ رہے ہیں ادھر، کھا رہے ہیں ادھر، اور نمازیں کہاں ادا کر رہے ہیں؟ مدینے میں، مکہ میں. یہ کیا معاملات ہیں کہ بظاہر
کسی کا شریعت پر عمل نہیں اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں باطنی طور پر نماز ادا کرتا ہوں، یہ کیسے معاملات؟ جس کا شریعت کے طور پر عمل نہیں ہے شریعت پر، اور جس کا ظاہری یہ شریعت پر نہیں ہے، وہ کیسے اپنا باطن پاکیزہ رکھ سکتا ہے اور طریقت پر لے کر جا سکتا ہے اور کسی کو وہ ہدایت دے سکتا ہے؟ ایسا شخص کیسے دے سکتا ہے کسی کو ہدایت؟ نہیں دے سکتا۔ اور ایسے معاملات اکثر عورتوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ معاملات ہیں، وہ بابا گیری کے چکر میں بہت زیادہ پڑ رہی ہیں، اور پھر خدا نخواستہ کوئی چیز واقعی میں اس بابا کے پاس جا کر ہو گئی تو پھر کیا معاملات ہو جاتے ہیں؟ معاذ اللہ یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ حضرت اور وہ پیر صاحب جو بول دینا وہ ہو کر رہتا، معاذ اللہ یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ حرف آخر کے یہ الفاظ کن کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں؟ یہ اللہ رسول کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ اللہ رسول کا لفظ یہ حرف آخر ہوتا ہے، جو اللہ رسول نے بیان کر دیا، جو فرما دیا وہ آخر چیز ہے۔ لیکن ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ معاذ اللہ ایک بابا سے کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں جو کہ بظاہر اللہ نے عطا کی، لیکن وہ چیز اس کے جانے کے بعد اگر سرزد ہو جائے اور ہو جائے تو کیا معاذ اللہ ہمارا عقیدہ بگڑ جاتا ہے اور ایمان میں تزلزل آ جاتا ہے۔ تو خدا را اپنے آپ کے ایمان کو بچاؤ، اپنے ایمان کو ستھرا رکھو، پاکیزہ رکھو، نکھرا ہوا رکھو اور مضبوط رکھو۔ کس چیز سے؟ شریعت سے۔ شریعت کا دامن ہمیشہ تھامے رکھو۔ جس کے بھی پاس جا رہے ہو تعویذوں کے لیے، وظائف کے لیے، جس کے بھی پاس جا رہے ہو، تعویذ اور وظائف یہ غلط نہیں ہے، لیکن جس کے پاس جا رہے ہو لینے کے لیے پھر اس کو دیکھو کہ شریعت پر کتنا کارآمد ہے اور کتنا شریعت کا پابند ہے، یہ بھی دیکھو۔ ہم نے جن کو پیر بنایا الحمدللہ حضور تاجدار اہل سنت، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کی نماز کوئی قضا ہوئی ہو؟ چاہے سفر میں ہو یا حضر میں ہو، کبھی کوئی نماز قضا ہوئی ہو یا کسی نے کوئی مسئلہ ان سے دریافت کیا ہو اور جس کا انہوں نے جواب نہ دیا ہو؟ الحمدللہ جواب عنایت فرماتے تھے اور بہت پیار سے عنایت فرماتے تھے۔ تو یہ شریعت اور طریقت کو ہم نے دیکھا۔ اگر ہم نے انہیں طریقت کا امام اپنا بنایا تھا اور پیر بنایا تھا تو الحمدللہ شریعت کے بھی تمام لحاظ ان کے اندر موجود تھے کہ کبھی نماز کو ترک نہیں کیا، کبھی روزے کو ترک نہیں کیا، حج و زکوٰۃ آپ نے دی، اور اس کے علاوہ صدقات و خیرات آپ عطا فرماتے تھے اور دیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں شریعت کے جتنے بھی امور ہیں کبھی بھی ہم نے انہیں ان سے جدا نہیں دیکھا۔ تو جب ہم یہ ساری چیزوں کو جب ان میں دیکھتے ہیں تو پھر الحمدللہ ہمیں یقین ہوتا ہے، اور یہ تمام بزرگان دین کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ شریعت جب تک کسی کے پاس نہیں، طریقت کا اس کے پاس علم نہیں ہو سکتا، اور وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا سوائے اس نقصان کے کہ وہ تمہارا عقیدہ بگاڑ دے۔ تمہارا عقیدہ بگڑ سکتا ہے، تمہارا اس کے پاس جا کر کہیں نہ کہیں تمہارا جو عقیدہ ہے اس میں ضعف آ سکتا ہے، کمزوری آ سکتی ہے، لیکن فائدہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا تمہارا۔ تو خدا را ایسے لوگوں کے پاس جانے سے بچیں۔ اگر کوئی وظائف تمہیں چاہیے اپنے ائمہ سے رجوع کریں، علماء سے رجوع کریں۔ بار بار باباؤں کے پاس جانا کہیں نہ کہیں یہ بھی ضعف الاعتقادی ہے اور عقیدے کی خرابی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاذ اللہ ہمارا مانگنا اتنا کمزور ہو گیا کہ ہمارا بار بار ہم وہاں جا رہے ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا تو پھر ہم ایسی جگہوں پر جاتے ہیں۔ تو خدا را اپنے آپ کو شریعت پر مکمل پابند رکھیں اپنے آپ کو، اور جو بھی مسائل ہو وہ قرآن و حدیث میں تلاش کرنے کی کوشش کیجئے۔ رہنمائی کس کی حاصل کیجئے؟ علماؤں کی، اپنے ائمہ کی۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ بھٹکنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ بھی بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے مولا تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سبحانہ و تعالی کہنے میں، سننے میں، قصداً سہواً جو کچھ بھی لغزش ہوئی ہو، غلطیاں ہوئی ہو، مولا تعالیٰ معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔